السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے ہمارے ڈراموں پر جو ریویوز ہیں وہ آپ سن رہے ہوں گے اور ان کو پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو بات کرتے ہیں اس ایک بہت ہی لاجواب ڈرامے کی جس کا نام ہے قرض جاں، جس کی کہانی نے ایک بالکل ہی نیا رخ لے لیا ہے اور اس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کے سہاگ کو اجاڑ دیا ہے اور بہت ہی عجیب موڑ پر آ گئی ہے یہ کہانی اب کہ اس میں بہن جو ہے وہ صدمے سے نڈھال ہے۔ ایک طرف اس نے اپنے شوہر کو کھو دیا ہے اور اب اس پہ اور مزید ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی آنے والی قسط کی پہلے بات کر لیتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے جو بینش ہے وہ روتی ہوئی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ عمار کی ضمانت کے لیے بات کر رہے ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کیسے باپ ہیں آپ۔ اور بختیار نے ایک نئی چال چل دی ہے اور وہ برہان کے پاس جاتا ہے اور برہان سے کہتا ہے کہ تم یہ مقدمہ عمار کا جو ہے یہ مقدمہ تم لڑو اور مجھے پتہ ہے کہ تم جیتتے ہو اور تم کسی مقدمے کو ہارتے نہیں ہو۔ اور پھر ساتھ ہی اس کو کہہ دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں جانتا ہوں کہ تم اور نشوہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، تو میں نے جو پابندیاں نشوہ پر لگا رکھی ہیں کہ وہ ہمیشہ عمار کے ساتھ زندگی گزارے گی اور اس کے ساتھ ہی رہے گی، میں اس کو اپنی پابندیوں سے آزاد کر دوں گا، تم میرے بیٹے کا مقدمہ لڑو اور اس کو آزاد کرواؤ۔ تو اس کے جواب میں برہان کہتا ہے اور اگر میں یہ مقدمہ ہار گیا تو وہ بختیار کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پتہ ہے تم یہ مقدمہ نہیں ہارو گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اس میں قرض جاں کی اس قسط میں دیکھا کہ جب اچانک سے بینش جو ہے وہ اپنے میکے آ جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر نشوہ جو ہے وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور وہ جس حالت میں آتی ہے بالکل ہی پریشان اور اپنی جیسے اپنی حواس میں نہیں ہوتی، تو اکیلی وہ چلتی ہوئی اندر آ جاتی ہے اور نشوہ اس کو پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیا ہوا، تم کیوں اس طرح آ گئی، کس کے ساتھ آئی ہو، بیٹا کہاں ہے تمہارا۔ اور پھر ماں بھی آ جاتی ہے، وہ بھی پریشان ہے، دادی بھی آ جاتی ہیں اور سب اسے سوال پر سوال کیے جاتے ہیں اور پھر نشوہ ہی کہتی ہے کہ آپ اس کی حالت دیکھیں، بلکہ دادی اس کو ڈانٹنا کے انداز میں کہتی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے، تم کس طرح سے ننگے سر اور اس طرح بے پردہ آ گئی ہو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے عدت اپنے سسرال میں پوری کرتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے ذرا۔ اور اپنی بہو سے کہتی ہیں کہ ذرا اس کی ساس سے میری بات کرواؤ، ذرا میں اس سے پوچھوں تو صحیح۔ تو اس پر نشوہ کہتی ہے کہ دادی اس کی حالت دیکھیں، ابھی اس کو کچھ ہوش نہیں ہے، اس کو ذرا آرام سے بیٹھنے دیں، پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کو بٹھاتی ہے، پانی وانی پلاتی ہے اور پھر وہ کچھ ذرا اپنے حواس میں آتی ہے بینش، تو اسے کہتی ہے کہ میرا بیٹا انہوں نے مجھ سے چھین لیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں عمار کی بہن ہوں اور مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے بیٹے کا بدلہ پورا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ مجھے کیسے رکھ سکتی ہیں اپنے گھر میں، انہوں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہے، دکھی ہے۔ گھر والوں کے لیے ایک مزید قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ماں پہلے ہی بہت دکھی تھی، پریشان تھی اور اب اس پہ ایک نئی یہ پریشانی آ گئی ہے کہ بیٹی کو گھر سے نکال دیا گیا ہے اور اس کا بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ اور بختیار جو ہے وہ جاتا ہے کہ میں جا کر بات کرتا ہوں، لیکن پھر مایوس واپس آ جاتا ہے، جس پہ جو اس کی برہان کی عمار کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا جو ظلم آپ لوگ کرتے رہے ہیں اور جو آپ لوگوں نے بسمہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کی بیٹی کو اس سے چھین لیا تھا اور جو آپ اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں، آج وہی سب کچھ اگر جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بھگتنا پڑتا ہے اولاد کو۔ تو آپ نے اپنی ساس کو بھی کہتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی زیادتیاں ہیں جو آپ میرے بچوں کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ مجھے بھگتنی پڑیں گی، میرا کیا قصور ہے، میرے
بچوں کا کیا قصور ہے۔ اور یہ بہت ہی اب ایک جو ہے مشکل مرحلہ اس کا شروع ہو گیا ہے، اور بینش بھی نشوہ سے کہتی ہے کہ کیا ہوگا میرے بیٹے کا، وہ مجھے میرا بیٹا کیسے ملے گا۔ وہ میری ساس کہتی ہیں کہ جب تک میرے بیٹے کے قاتل کو سزا نہیں ہوگی تو وہ مجھے اپنے بیٹے سے نہیں ملنے دیں گی۔ ظاہر ہے ان کا بیٹا ان سے چھینا ہے تو انہوں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، اور میں عمار کی بہن ہوں تو میرا کیا قصور ہے اس میں۔ اور پھر خود ہی باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے، وہ نشوہ اس کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، دادی ان سے بات کریں گی اور وہ تمہارا بیٹا لے کر آئیں گی۔ تو بینش کہتی ہے کہ دادی تو کچھ نہیں کر سکتی ہیں، تمہیں پتہ ہے آج سے پہلے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ عمار کو ہی ایک بہتر انسان بنا دیتی ہیں، بلکہ انہوں نے تو اس کو لاڈ میں اور اس کی ہر غلطی پر پردہ ہی ڈالا ہے اور اس کو اچھا انسان بننے ہی نہیں دیا۔ اور یہ دیکھو اس کی سزا میری شکل میں یہاں موجود ہے، اس کی سزا مجھے مل رہی ہے کہ میں عمار کی بہن ہوں اور یہ سب ہو رہا ہے، اور میرا بیٹا وہ وہاں بھوکا ہوگا، وہ رو رہا ہوگا، وہ میرے لیے، میں اسے کب ملوں گی، کب مجھے کیسے ملے گا، ہم کیا کریں گے۔ اور اس موقع پر بینش نے بہت ہی اچھے انداز میں اس نے اداکاری کی ہے، اور اداکارہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک بہترین ہدایت کار ہو تو اور ایک اچھی اداکارہ ہو تو وہ اپنے کردار کو کتنا اچھے اور پاورفل انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب بختیار جاتا ہے ایک بڑے مشہور ایڈوکیٹ کے پاس اور اسے جا کے مشورہ مانگتا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے تو اپنے گھر میں اتنا مشہور وکیل موجود ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کون، نشوہ؟ وہ کہتا ہے نہیں، برہان، کہ وہ آج تک کوئی کیس نہیں ہارا ہے اور وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بڑے آرام سے اس سے بات کر سکتے ہو، اور وہ عمار کا کیس بہت اچھے سے ہینڈل کرے گا اور وہ جیت بھی سکتا ہے۔ اور پھر بختیار کے ذہن میں یہ نئی ترکیب آ جاتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اب وہ ایک بار پھر سے نئی چال چلے گا، اور وہ اب برہان کے پاس جائے گا اور برہان سے عمار کا مقدمہ لڑنے کے لیے کہے گا۔ اور اس سے پہلے وہ جیل میں ملنے کے لیے جاتا ہے برہان کے پاس، عمار کے پاس، اور عمار سے پوچھتا ہے کہ کچھ تو بتاؤ مجھے، لیکن عمار کوئی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ تو باپ اس کو بار بار کہتا ہے کہ کوئی تو مجھے ہنٹ دو، کوئی تو بات ایسی ہو جس سے کہ میں تمہیں بچانے کے لیے کوشش کر سکوں۔ اور نشوہ بھی جاتی ہے عمار سے ملنے کے لیے، اور اس کو ملاقات کے لیے اس کو اجازت بھی ملتی ہے۔ وہ اس سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے اسد کو تو مار دیا ہے، لیکن تم اپنے بہن کو اور اس کے بیٹے کو جیتے جی تم نے زندہ درگور کر دیا ہے، اور وہ دونوں کیا کریں گے، ساری عمر وہ زندہ رہتے ہوئے مردوں کی سی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ ساری باتیں سن کے عمار جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور یہ دیکھ کر نشوہ جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ حساس دل ہے اور یہ سمجھ رہا ہے اس وقت، اور اس نے یہ کیا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جو محرومیاں تھیں اس نے ان کا ازالہ اس طرح سے کیا ہے کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اور اس نے وہ ساری باتیں جو باپ اس کو ہر وقت نگلیکٹ کرتا رہتا تھا اور باپ اس کو ہر وقت تانے دیتا رہتا تھا، تو وہ اس چیزوں کا وہ غصہ اس نے سارا جا کے اسد پہ اتار دیا اور اس کی جان لے لی۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بڑے ہی دلچسپ مرحلے پر یہ کہانی آ گئی ہے، یقیناً اس کا انتظار سب کو ہوگا۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے قرضِ جاں۔